خوش آمدید۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی گہرے روحانی پیغام کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ ایک ایسا پیغام جو ہمیں اپنی ذات، اپنے وجود اور اس پوری کائنات سے ہمارے تعلق کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو السلام علیکم اور 12 ربیع الاول کا یہ بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ یہ دن جو خود رحمت اور برکت کا پیغام لے کر آتا ہے، آج اس خاص موقع پر ہم ایک بہت ہی خاص بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج اس مبارک دن کی مناسبت سے ہم اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی اس تقریر کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جو انہوں نے کئی سال پہلے مرکزی مراقبہ ہال کراچی میں کی تھی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کے ہر ایک جملے، ہر ایک نقطے میں جو گہرائی پوشیدہ ہے اسے کھول کر سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے، جس کا عنوان ہے ایک عظیم نسبت۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہماری پوری روحانی شناخت کھڑی ہے۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک مسلمان ہونا دراصل کس قدر عظیم شرف اور کتنی بڑی ذمہ داری کا نام ہے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں دہراتا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ایک نسبت قائم کرتا ہے۔ اور یہ نسبت کس ہستی سے ہے؟ یہ اس ہستی سے ہے جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رحمت للعالمین کہہ کر پکارا ہے۔ ذرا اس لقب پہ غور کیجیے۔ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ اس کی وسعت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں ایک بہت ہی گہرا اور انقلابی نقطہ پیش کیا گیا ہے۔ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کلمے کا اقرار کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑتا ہے تو یہ رحمت کی صفت، یہ رحمت للعالمین کا عکس اس شخص کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان اپنی ذات میں تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا روحانی منصب ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ہی ہر ایک کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اسی بات کو مزید واضح کیا گیا ہے کیونکہ ہمارا روحانی اور باطنی رشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے ان کی یہ صفت ہم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو پوری انسانیت کے لیے رحمت کا ایک جیتا جاگتا چلتا پھرتا کردار ہونا چاہیے۔ اس کا وجود، اس کا اخلاق، اس کا ہر عمل رحمت کا مظہر ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں کے لیے بھی اسے رحمت بننا تھا تاکہ وہ اس کے کردار کی روشنی دیکھ کر اسلام کی سچائی کو پہچانیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا اور تلخ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر مسلمان رحمت کا کردار ہے تو ہماری آج کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اگلے حصے میں اس تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے رحمت یا زحمت۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جو آئیڈیل، جو مطلوبہ روحانی حالت ہمیں عطا کی گئی تھی وہ تھی رحمت، لیکن جو ہماری عملی حقیقت بن چکی ہے وہ ہے زحمت۔ ہمیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں اور سکون پیدا کرنے والا بننا تھا، لیکن آج اس کے بالکل برعکس مسلمان ہی مسلمان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مشکلات اور تکلیفوں کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جنہیں رحمت بننا تھا وہ زحمت بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ سوال ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگر رحمت للعالمین کی نسبت سے رحمت کی صفت ہر امتی میں منتقل ہوتی ہے تو ہماری عملی زندگی میں یہ فرق، یہ تضاد کیوں دکھائی دیتا ہے؟ یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کافروں کے لیے بھی رحمت تھے، انہوں نے تو غیر مسلموں کے بھی حقوق متعین کیے۔ عالمین میں تو سب شامل ہیں، کافر، مشرک، ہر کوئی۔ تو پھر ایک امتی جو اس عظیم نسبت کا دعوے بار ہے، وہ اپنے ہی بھائیوں کے لیے رحمت کیوں نہیں بن پایا؟ اس نقطے پر بات کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب رحمت کی صفت مل گئی، وراثت میں آ گئی، اور پھر بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے رحمت نہ بن سکا، تو اس کو سوائے محرومی اور بد نصیبی کے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے اپنی اس عظیم روحانی وراثت کی قدر نہیں کی اور خود کو اس سے محروم کر لیا ہے۔ اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر اس روحانی گراوٹ کی جڑ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس تقریر کے مطابق اس ساری خرابی کی جڑ ایک بہت گہرے وہم میں چھپی ہے، جسے ملکیت کا وہم کہا گیا ہے۔ ملکیت یعنی کسی چیز کو اپنا سمجھنا، اس پر اپنا حق اور قبضہ مان لینا۔ روحانی نقطۂ نظر سے تمام خرابی کی اصل جڑ یہی ایک خیال ہے کہ میری کوئی ملکیت ہے،
اسی ایک تصور نے، اسی ایک وہم نے انسان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل بالکل برعکس ہے۔ چلیے اس وہم کو توڑنے کے لیے کچھ سوالات پر غور کرتے ہیں۔ کیا کسی کی شریک حیات اس کی ملکیت ہے؟ اگر وہ ملکیت ہے تو اس پر تو ہمارا پورا اختیار ہونا چاہیے۔ تو پھر کوئی اسے موت سے کیوں نہیں بچا پاتا؟ کیوں اسے مرنے دیا جاتا ہے؟ اگر شوہر ملکیت ہے تو اسے بچا لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، ہماری ملکیت ہرگز نہیں۔ اسی طرح سوچئے کہ وہ زمین جس پر انسان بڑے عالی شان گھر بناتا ہے، کیا وہ واقعی اس کی ملکیت ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، پیسے دے کر اسے خرید لیتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمیشہ ہمارے پاس رہتی ہے؟ یہ زمین ہم سے پہلے بھی لاکھوں لوگوں کے استعمال میں تھی، اور ہمارے بعد بھی لاکھوں لوگوں کے استعمال میں رہے گی۔ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ صرف عارضی استعمال میں ہے۔ اب دائرے کو تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں۔ کیا یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ پانی، جن کے بغیر ایک لمحہ زندگی ممکن نہیں، کیا ان میں سے کوئی چیز انسان کی ملکیت ہے؟ وہ جانور جن کے گوبر اور خون کے بیچ میں سے اللہ ہمیں صاف دودھ پلاتا ہے، کیا وہ ہماری ملکیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب وسائل ایک محدود وقت کے لیے، صرف ہمارے استعمال کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں۔ اور اب سب سے بڑا، سب سے بنیادی سوال، کیا انسان خود اپنا مالک ہے؟ کیا ہمارا اپنے وجود پر کوئی اختیار ہے؟ ہماری ہر چیز عارضی طور پر ہمیں دی گئی ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد سب عارضی ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ رشتے ہمارے پاس رہیں گے، اور جب وہ چاہے گا واپس لے لے گا، اور انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا تو اپنی ایک آنے والی سانس پر بھی کوئی اختیار نہیں۔ تو ان تمام سوالات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ملکیت کا یہ تصور ہی ایک بہت بڑا دھوکہ، ایک وہم ہے، اور اسی ایک تصور نے ہمیں لالچ، حسد، تکبر اور ناانصافی جیسے گناہوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب کوئی کسی چیز کو میرا سمجھتا ہے تو اسے کھونے کا ڈر اور اسے مزید حاصل کرنے کی ہوس اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ملکیت کے تصور نے انسان کو برباد کر دیا ہے۔ تو جب مسئلے کی جڑ یعنی یہ وہم سمجھ میں آ گیا تو اب حل کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا حصہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس وہم کے اندھیرے سے نکل کر حقیقت کی روشنی کا ادراک کیسے کیا جائے۔ اصل حقیقت صرف اور صرف یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز ہماری ملکیت نہیں ہے۔ ہمارا جسم، ہمارے رشتے، ہمارا مال، ہمارا علم، سب کچھ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ایک محدود وقت کے لیے صرف استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہیں، تاکہ یہ پرکھا جائے کہ ہم اس امانت کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے 3 قدم ہیں۔ پہلا قدم یہ کہ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ کچھ بھی میرا نہیں۔ دوسرا قدم، ہر چیز کو، ہر رشتے کو، ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، ان امانتوں کو اسی کی مرضی اور اسی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ جب یہ یقین ہمارے اندر مضبوط ہو جائے گا تو ہماری پوری زندگی بدل جائے گی۔ پھر کسی چیز کے چھن جانے کا غم نہیں ہوگا، کیونکہ جو اپنا تھا ہی نہیں اس کا چھننا کیسا؟ اور جب کسی مسلمان کا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اس دنیا اور آخرت میں، پوری کائنات میں اس کی کوئی ملکیت نہیں، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جسے وہ استعمال کر رہا ہے، تو فرمایا گیا کہ تب ہر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیتا جاگتا کردار بن جائے گا۔ تب اس کے اندر سے تکبر، لالچ اور حسد خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ عاجزی، شکر اور رحمت لے لے گی۔ اب ہم اس گفتگو کے اختتام اور اس کے نچوڑ کی طرف آتے ہیں۔ اس پوری بحث کا حاصل کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو روحانی سطح پر اتنا بلند کریں کہ ہمارے رہنما، ہمارے مرشد کے سوچنے کا انداز، ان کا طرز فکر ہمارے اپنے ذہن میں منتقل ہو جائے۔ کیونکہ جب ملکیت کا وہم ہمارے ذہن سے نکل جائے گا تو ہم تکبر اور لالچ سے آزاد ہو کر رحمت کا کردار بن جائیں گے۔ اور جب ایسا ہو جائے گا، جب ہماری سوچ ان کی سوچ کے تابع ہو جائے گی، تب ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور بلا شبہ جب ہم ان کے کردار کا عکس بن جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آمین۔ یہی وہ پیغام تھا جو آج اس مبارک دن پر پیش کرنا مقصود تھا۔
بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو اللہ حافظ۔